ایک اور حدیث مبارک سے سہارا لوں گا. اس حدیث مبارک کو امام بخاری نے بھی بخاری شریف میں نقل کیا ہے اور الفاظ کی ترکیب و تعبیر کے ساتھ اسی مفہوم کی روایت ہمیں دوسری کتب میں ملتی ہے دوسرے روایت کے ساتھ. میں وہ روایت آپ کی خدمت میں اس کا مفہوم بات کرنے لگا ہوں جو بخاری شریف میں ہے اور معروف حدیث مبارک ہے. اکثر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار کی محفل سجی تھی تو ایک شخص نے سوال کیا. اس نے سوال کیا متسا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے جواب میں فرمایا کہ ما عادت طلحہ یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کی ہے. یہاں پر کچھ لوگ اس حدیث مبارک کا سہارا لے کر یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار کو قیامت کے بارے میں نہیں پتا تھا. اگر قیامت کے بارے میں پتا ہوتا تو سرکار بتا دیتے. تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں. اگر آپ کے سینے میں سرکار کی محبت ہوتی سرکار کا پیار ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سرکار قیامت کے بارے میں نہیں جانتے بلکہ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار جانتے ہیں قیامت کے بارے میں. اس لیے ہے کہ ایک بات وہ ہے کہ جو کوئی عالم سمجھے کوئی محقق سمجھے کوئی مفتی سمجھے کوئی مدرس سمجھے لیکن ایک وہ ہے جو کسی صحابی کا فعل ہو. اب یہ سوال کرنے والا کوئی 14ویں صدی کا کوئی سنی نہیں تھا کوئی 15ویں صدی کا عالم نہیں تھا کوئی مدرس نہیں تھا کوئی مفتی نہیں تھا. سوال کرنے والا سید عالم کی محفل میں بیٹھ کر دین سیکھنے والا سرکار کا صحابی تھا اور صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مدرسہ. اب سوال یہ ہے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے تو کیا اس کے بارے میں انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں جانتا اس سوال کا جواب؟ آپ جب کسی سے سوال پوچھنا ہو تو کیا اس سے پوچھتے ہیں کہ جو جاننے والا ہوتا ہے یا اس سے پوچھتے ہیں جو نہ جاننے والا ہو؟ اب صحابی نے سوال پوچھا تو سوال اس سے پوچھا جس کے بارے میں صحابی کی سوچ یہ تھی کہ یہ سوال کا جواب جانتا ہے. اب پتا چلا کہ کسی کا عقیدہ کوئی ہو پھر اس سے غلط نہیں. ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے جو سرکار کے صحابہ کا عقیدہ ہے. سرکار کے صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی جانتے ہیں قیامت کب آئے گی اسی لیے تو صحابی نے نبی سے سوال کیا کہ مدرسہ تو یا رسول اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی. کوئی کمی ہوتی کوئی کمزوری ہوتی اصلاح کی ضرورت ہوتی تو سید عالم تو تشریف یا قائد اصلاح کے لیے لائے تھے. سرکار فرما دیتے کہ میرے صحابی تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے میں قیامت کے بارے میں نہیں جانتا قیامت کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا. سرکار نے کسی حکمت کی وجہ سے قیامت کے وقت کا بیان نہیں فرمایا لیکن سرکار نے جواب میں فرمایا ما عادت طلحہ یہ بات زیادہ اہمیت کی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ تو نے اس کے لیے تیاری کتنی کی ہے. حضرات گرامی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ما عادت طلحہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی کے جواب میں عرض کی کہ میرے پاس نماز روزہ حج زکات اعمال کا کوئی خزانہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ بندہ یہ چیز پڑھے بخاری میں اور کہے کہ صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی میرے پاس نماز کا خزانہ نہیں روزے کا خزانہ نہیں حج کا خزانہ نہیں ہمارے صالحہ کا خزانہ نہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ صحابی نماز نہیں پڑھتے تھے روزے نہیں رکھتے تھے عمل نہیں کرتے تھے ان کے پاس نماز کا خزانہ نہیں تھا. یہ بات نہیں ہے. وہ صحابی سے نماز بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے عبادت بھی کرتے تھے اعمال بھی بجا لاتے تھے قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اعمال بجا لاتے تھے تو پھر تذکرہ اعمال کا کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں کہا کہ میرے پاس اعمال کا خزانہ نہیں؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی صحابی نے کہا کہ میرے پاس نماز روزہ حج زکات کا خزانہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ نہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا معنی یہ تھا کہ انہوں نے کہا نماز پڑھتا تو ہوں لیکن بھروسہ نماز پر نہیں ہے. روزے رکھتا تو ہوں لیکن بھروسہ روزوں پر نہیں ہے. اعمال بجا لاتا ہوں لیکن بھروسہ اعمال پر نہیں ہے. ذکر اذکار تسبیحات بھی پڑھتا ہوں لیکن بھروسہ تسبیحات پر نہیں ہے. بھروسہ محمد رسول اللہ کی غلامی پر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اب صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اعمال کا خزانہ نہیں ہے لیکن ساتھ نے کیوں نہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا. عرض کرنے لگے کہ اتنی بات یہ ہے اتنی بات ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی بخاری کی روایت ہے
کہنے لگے کہ میرے پاس آواز کا خزانہ نہیں، نماز روزہ حج زکات کا خزانہ نہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے جواب میں کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک دوسرے بات میں سرکار نے فرمایا بندے کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے